بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر ہزاروں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آج ہم آپ کے ساتھ 3 سبق آموز واقعات شیئر کریں گے۔ اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ پہلے واقعے کا عنوان ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جسے صرف ایک وقت کا کھانا میسر تھا اور باقی اوقات میں اسے فاقہ کرنا پڑتا۔ ایک دن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ جب آپ اگلی دفعہ کوہ طور پر جائیں تو میرے رزق میں اضافے کی درخواست کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور بارگاہ الہی سے جواب ملا کہ اے موسیٰ، اس آدمی کی قسمت میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے کہ تھوڑا تھوڑا رزق اسے ساری زندگی ملتا رہے۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ بات اس آدمی کو بتائی تو اس نے کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ سارا رزق مجھے ایک ہی دفعہ عطا کر دیں۔ چنانچہ فرشتے آئے اور سارا رزق ایک ہی دفعہ میں اس آدمی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس آدمی نے جی بھر کر کھایا، پھر بھی وہ ایک دن میں ختم نہ ہوا۔ اس آدمی نے سوچا کہ کھانے نے تو ویسے ہی خراب ہو جانا ہے تو چلو اس کو لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو اس نے وہ بچا ہوا کھانا اللہ کے نام پر لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اگلے دن پھر انسانی شکل میں ملائکہ کے ذریعے پہلے سے زیادہ رزق اس آدمی کو پہنچا دیا گیا۔ اس آدمی نے کھانا کھایا اور بچا ہوا پھر لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کافی عرصہ کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس آدمی کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ آدمی بہت خوشحال ہے اور لوگوں میں بھی کھانا بانٹ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے باری تعالیٰ، اس آدمی کی قسمت میں تھوڑا سا رزق تھا، پھر یہ روزانہ اسے بہت سارا رزق کیسے ملنے لگا؟ بارگاہ اعزدی سے جواب آیا، اے موسیٰ، جو میرے نام پر مخلوق خدا کا بھلا کر رہا ہو اسے بدلے میں 10 گنا زیادہ عطا ہوتا ہے۔ یہ شخص روزانہ میرے نام پر تقسیم کرتا ہے اور میں اسے روزانہ عطا کر رہا ہوں۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی مثال یوں دیتا ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح اللہ جس عمل کو چاہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ناظرین، اس کی ایک مثال منشی محمد کی بھی ہے۔ منشی محمد صاحب بہت غریب آدمی تھے اور مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی کمائی کا 4% اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کروں گا۔ چنانچہ آپ نے بازار میں کھڑے ہو کر کپڑے بیچنے کے کام سے شروعات کی اور باقاعدگی سے 4% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد پاور لوم لگا لی، پھر اور ترقی ہوئی اور فیکٹری کے مالک بن گئے۔ اب 4% بہت رقم بن رہی تھی تو وہ آپ نے مستحق مریضوں کے علاج پہ خرچ کرنا شروع کر دی۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ آپ نے 4 کروڑ روپے کی لاگت سے منشی محمد ہسپتال لاہور بنا کر حکومت کے حوالے کر دیا، جس کا افتتاح جنرل ضیاء الحق مرحوم نے کیا تھا۔ دوسرا سبق آموز واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں ہے۔ آپ فقہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر پر تھا تو راستے میں مجھے رات ہو گئی۔ میں وہیں پاس کے ایک گاؤں کی مسجد میں چلا گیا، لیکن چوکیدار نے مجھے مسجد سے نکال دیا۔ میں مسجد کے باہر قریبی فرش پر سو گیا۔ چوکیدار کا وہاں سے پھر گزر ہوا تو اس نے مجھے پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کر مسجد سے اور دور کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک رحمدل آدمی آیا اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ وہ شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھتا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، جی بالکل، میری ہر دعا قبول ہوئی سوائے اس کے کہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ آپ مسکرا دیے اور آپ نے کہا کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں اور دیکھو کہ کیسے گھسیٹ کر تمہارے پاس لایا گیا ہوں۔ ناظرین، استغفار میں بڑی برکت ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور رزق میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے۔ تیسرے سبق آموز واقعے کا عنوان ہے ہمت۔ ایک روایت ہے کہ مینڈکوں کا ایک گروہ کہیں سے گزر رہا تھا۔ راستے میں ایک کنویں جیسا گڑھا آیا تو غلطی سے 2 مینڈک اس میں گر گئے۔ باہر رہ جانے والے مینڈکوں نے اندازہ لگایا کہ گڑھا کافی گہرا ہے اور گرنے والے مینڈک اب باہر نہیں آ سکتے۔ انہوں نے اوپر سے واویلا شروع کر دیا کہ تم اب باہر نہیں نکل سکتے، یہ گڑھا بہت بڑا ہے، خام خواہ کوشش کر کے اپنے آپ کو نہ تھکاؤ، بس اپنی موت کا انتظار کرو اور کم از کم آسان موت کو ترجیح دو۔ ایک مینڈک کا یہ سن کر تو دل ہی ڈوب گیا۔ اس نے تھوڑے دل کے ساتھ ادھر ادھر کوشش تو کی، لیکن اسے لگا کہ واقعی گڑھا بہت بڑا ہے اور وہ اب باہر نہیں نکل سکتا، تو وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر پایا اور واقعی میں مر گیا۔ لیکن دوسرا مینڈک مسلسل کوشش کرتا رہا۔ وہ تھک جاتا تو اوپر کھڑے مینڈکوں کی طرف دیکھ کر دوبارہ ہمت کرتا اور باہر نکلنے کی کوشش مزید تیز کر دیتا۔
जबकि बाहर खड़े मेंढक बहुत जोरों शोर से उसे डरा रहे थे कि अपने आप को हलकान मत करो, तुम अब घड़े से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन मेंढक ने अपनी कोशिशें और तेजी से जारी रखी और आखिरकार घड़े से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। सारे मेंढक उसके गिर्द जमा हो गए और पूछा कि वो कैसे बाहर निकला। तो पता चला कि वो तो बहरा था और सुनने से कासिर था। मेंढक यही समझ के जोर लगा रहा था कि बाहर खड़े मेंढक उसके दोस्त और हिम्मत बंधवा रहे हैं और जोशो वलवला दिला रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी। बाहर वाले सारे मेंढक तो उसका हौसला पस्त करने में लगे हुए थे। वो घड़े से बाहर सिर्फ इसीलिए निकला कि बाहर वालों का शोर सुन न सका। नाजरीन, इससे ये सबक हासिल होता है कि किसी की तनकीद पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना किसी का हौसला पस्त करना चाहिए। आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।